نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، بالکل اسی طرح اس کائنات کی بقا کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ اس کائنات میں جب تک اللہ کو یاد کیا جاتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن اللہ کو یاد کرنے والے ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ اللہ اللہ کائنات کی جان ہے، جب یہ ذکر جاری رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا۔ ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، عالم نشود ویراں تا میں کدا آباد است۔ مجھے اپنے شیخ کی 100 باتوں میں سے ایک نکتہ یاد ہے کہ جب تک میخانے آباد رہیں گے یہ عالم آباد رہے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت کی شراب پلانے والی خانقاہیں جب تک ان میں اللہ کو یاد کیا جاتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ اس کائنات کے نظام کی جان ہے بلکہ اللہ کی یاد اللہ کی مخلوق کی جان بھی ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ مچھلی اس وقت تک شکاری کے جال میں نہیں پھنستی جب تک وہ ذکر کر رہی ہوتی ہے، جب وہ ذکر چھوڑ دیتی ہے تو جال میں پھنس جاتی ہے۔ پرندہ اس وقت تک شکاری کے شکار کا نشانہ نہیں بنتا جب تک وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، جب وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے تو شکاری کے شکار کا نشانہ بن جاتا ہے۔ پانی جب تک چلتا رہتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بدبودار نہیں ہوتا۔ جب ایک جگہ پہ رک جاتا ہے تو اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے، یہ گندا بدبودار ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی عبادات کرتے ہیں، ہماری تمام تر عبادات، تمام تر نیک اعمال کی جان بھی اللہ کی یاد ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو ہمارے اعمال جاندار رہیں گے، اگر یاد نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال بے جان ہو جائیں گے۔ نماز اس وقت بے جان ہوتی ہے جب غفلت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی یاد کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جاندار ہوگی اور وہ ثمرات ہمیں نصیب ہوں گے جن ثمرات کا وعدہ کیا گیا ہے۔
حج کے ساتھ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو ہمارا حج جاندار ہوگا، اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو ہمارا حج بے جان ہوگا۔ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کو ساتھ ساتھ یاد کریں گے تو دین کی دعوت کے کام میں جان ہوگی۔ اگر ہم دین کی دعوت کا کام کریں غفلت کے ساتھ کریں تو ہمارا یہ کام بھی بے جان ہو جائے گا، بے اثر ہوگا، بے ثمر ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ ذکر اسم ربہ فصلی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس بندے نے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، تو گویا کہ نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، نماز کے دوران کیا کرنا ہوتا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کر دو۔ اچھا، پھر نماز کے بعد کیا کریں گے؟ فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کو یاد کرو۔ نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرو، نماز کے دوران اللہ کو یاد کرو، اور نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ خطبہ سننا مقصد ہوتا ہے، بیان سننا مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم بھاگو، تم دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، یعنی جمعے میں جانا اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، جمعے سے فارغ ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، وہ جمعے سے فارغ ہو گئے، اب زمین میں پھیل جاؤ، کام کاروبار میں مصروف ہو جاؤ، روزی تلاش کرو، لیکن وذکروا اللہ، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جمعے میں جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، جمعے سے فارغ ہوتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، حج کا مقصد کیا ہے؟ وہ حج کے جو چند ایام ہیں ان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ معمور گزاریں، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ، یہ حاجی حضرات کو حج کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ ان چند ایام میں اللہ کو یاد کریں، ان چند ایام میں اللہ کو یاد کریں۔ اچھا، حج کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ فرمایا اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ، جب تم عرفات سے چل پڑو تو پھر اللہ کو یاد کرو، عرفات سے چل پڑو تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ اور جب ہم حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو حج سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، حج کے دوران بھی اللہ کو یاد کرو، حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو۔ اچھا، ہم دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو دین کی دعوت کے کام کی جان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا دین کی دعوت دینے کے لیے، ساتھ ساتھ ہدایات بھی جاری کر دیں کہ آپ کی دعوت کب مؤثر ہوگی۔ فرمایا وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنی۔ دعوت کا کام کرتے وقت اللہ کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر دین کا داعی خود غافل ہوگا تو اس کی دعوت کا مخاطب کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ دین کے داعی پر لازم ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ اس کے دل و دماغ معطر ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جماعت والے جب جاتے ہیں گشت کے لیے، ایک تو جاتے وقت ان کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے، ایک باقاعدہ ایک بندے کو ذکر کے لیے بیٹھایا جاتا ہے۔ پتہ ہے اکابر کو اور بڑوں کو پتہ ہے کہ ذکر کے ذریعے اس کام میں جان آئے گی، یہ جاندار بنے گا یہ کام۔ اچھا، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، ذکر کیا کریں، لیکن آگے جو مخاطب ہے اس نے ہماری دعوت قبول نہیں کی۔ اب ہم نے اس کو سمجھانا تو ہے لیکن انداز بدلنا ہوتا ہے۔
جب وہ نرمی سے نہیں سمجھتا تو دوسرے طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے، اور جب ہم دشمن کافر کو دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کو اہتمام سے یاد کرنا ہوتا ہے۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، تمہارا دشمن کی جماعت کے ساتھ سامنا ہو، ابھی جہاد شروع ہونے والا ہو، فاثبتوا، تم ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اچھا یہ کام مکمل ہو گیا، معرکہ ختم ہو گیا، دشمن کو شکست ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب امن قائم ہو گیا، اب اللہ کو یاد کرو۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی یاد کی کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرو، نماز کے دوران بھی اللہ کو یاد کرو، نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو، جمعے میں جانا ہے اللہ کی یاد کے لیے، جمعے سے فارغ ہو گئے تو اللہ کو یاد کرو، حج کرتے ہیں حج سے پہلے اللہ کو یاد کرو، حج کے دوران بھی اللہ کو یاد کرو، حج کے مناسک سے فارغ ہوئے تو پھر اللہ کو یاد کرو، دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کو یاد کرو، دعوت نے جہاد کا رنگ پکڑ لیا تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو، معرکہ ختم ہو گیا تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے تمام نیک اعمال کی اصل جان وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد نہیں ہے تو نماز بے جان، روزہ بے جان، حج اور جہاد بے جان ہے۔ وہ ثمرات ہمیں نہیں ملیں گے جن ثمرات کا ہمارے ساتھ قرآن اور احادیث میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہماری نمازیں تو ہمیں برائی سے نہیں روکتی، ہماری نمازیں تو ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی۔ وجہ کیا ہے؟ نماز بے جان ہے۔ ایک وقت تھا کہ حاجی حج کرتا تھا، واپس لوٹتا تھا، جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے حاجی کی زیارت کر کے ملنے والوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو جایا کرتے تھے۔ اتنے تجلیات اور انوارات بیت اللہ سے اپنے اندر جذب کر کے لایا کرتے تھے۔ اور آج حالت یہ ہوتی ہے کہ حاجی حضرات بیچارے خود بھی نہیں بدلتے۔ حاجی کیسے بدلیں گے جب وہ طواف کرتے ہیں غفلت کے ساتھ، جب وہ رمی جمار کرتے ہیں غفلت کے ساتھ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں غفلت کے ساتھ، عرفات کے میدان میں بھی موبائل ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، مزدلفہ میں رات کو وقوف کرتے ہیں، وہ ٹہرتے ہیں، وہاں پہ بھی فیس بک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو حاجی حضرات کے حج کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ غفلت نے آج کہ مسلمان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ذکر کا اہتمام ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المساجد خیر، اللہ کے نبی مسجدوں میں بہترین مسجد کون سی ہے؟ فرمایا کہ وہ مسجد جس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہو وہ بہترین مسجد ہے۔ کیونکہ مساجد کا تو مقصد یہی تھا کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ۔ تو مساجد تو اللہ کی ذکر کے ساتھ آباد ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ منور ہوتے ہیں، لہٰذا بہترین مسجد وہ ہے جس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ پھر پوچھا گیا جنازہ، بہترین جنازہ کون سا ہے؟ فرمایا جس جنازے کو پڑھتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اچھا بہترین نماز کون سی ہے؟ جس نماز میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ بہترین حج کون سا ہے؟ جس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ بہترین جہاد کون سا ہے؟ یہ سوال پوچھے جا رہے تھے اور آپ جواب دے رہے تھے بہترین جہاد وہ ہے جب جہاد کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ بہترین روزہ وہ ہے جس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا خطاب کے بیٹے ساری بھلائیاں ذکر کرنے والے لے گئے، ساری بھلائیاں ذکر کرنے والے لے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد کو سیکھیں اور اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کریں۔
اور اگر ہم نے اللہ کو یاد کرنا سیکھ لیا تو بہت ساری خرابیوں سے، بہت ساری بیماریوں سے، برائیوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ ذکر کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیتے ہیں لوگوں کا تو ہمیں 4 طرح کے لوگ اس معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ ہیں جو دائمی ذکر کرنے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کی یاد کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ بندہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ جاگ رہا ہوتا ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بندہ سو رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر حین میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو عقل مند کہا گیا ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ 3 حالتیں بندے کی ہو سکتی ہیں، یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کو ذکر دائم حاصل ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہی حضرات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال، میرے محبوب کے صحابہ مرد ہیں، مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، دکان پہ گاہک کے ساتھ لین دین طے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کے دل اللہ کی یاد میں مصروف اور مگن ہوتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف گیا تھا حج کرنے کے لیے، تو میں نے مطاف میں ایک بندے کو دیکھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا اور ایسا بلک بلک کے رو رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے رشک آیا کہ کاش ایسی کیفیت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور ایسا رو رہا ہے اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھے رشک آیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اس کی قلبی کیفیت کو تو معلوم کروں۔ میں نے مراقبہ کیا، اس بندے پر توجہ ڈالی تو اس بندے کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل پایا۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ پھر حج کے مناسک ادا کرتے کرتے میں مینا پہنچا، جس دن لوگ قربانی کر رہے تھے، حلق کر رہے تھے، بڑا رش لگا ہوا تھا اور لوگ حج کے مناسک ادا کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا زمین پہ، ارد گرد سودا سلف کا سامان پڑا ہوا تھا، حاجی حضرات پیسے دے رہے تھے، یہ ان کو سامان بیچ رہا تھا، اتنا مصروف تھا، اتنا لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا، میں نے کہا دیکھیں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں یہاں ثواب کمانے کے لیے اور یہ مینا کے میدان میں پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے اس پہ ترس آیا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میں اس کی دل کی کیفیت تو معلوم کروں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مراقبہ کیا، اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تو اس کے دل کو اللہ کی یاد سے معمور پایا۔ تو جو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگ رہا تھا اس کا دل غافل تھا، اور جو مینا کے میدان میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ تجارت کر رہا تھا اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور تھا۔ جی ہاں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ زبان کا ذکر یہ تو بہت محدود ہے، ہمیں تو صرف زبان کا ذکر آتا ہے نا، سبحان اللہ، الحمد
الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی یاد ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس پر بھی اچھے ثمرات بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن کامل درجے کا ذکر وہ ہے جو بندہ دل سے کرے، دل میں اللہ کو یاد کرے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ زبان کے ذکر کی تیزی اتنی نہیں ہوتی جتنی دل کے ذکر کی تیزی ہوتی ہے۔ ہم زبان سے اللہ 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 کہنا شروع کر دیں، شاید ہم 1 منٹ میں 200 مرتبہ کر لیں گے، جب بہت تیز کریں گے 200 مرتبہ کر لیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی سالک اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کا دل اللہ کی یاد کے ساتھ جاری ہو جاتا ہے تو 1 منٹ میں 1000 سے زیادہ مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر وہ یاد ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انقطاع نہیں ہوتا، وہ یاد ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انقطاع نہیں ہوتا، اس میں تعطل نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دل کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سالک 1 مرتبہ دل کا ذکر شروع کر دے اور دل اللہ کی یاد کے ساتھ جاری ہو جائے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ سالک 1000 سال تک تکلفاً کوشش کرتا رہے کہ میں اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل کر دوں، وہ غافل نہیں کر سکتا۔ تکلفاً بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، اور یہ زبان کا ذکر یہ تو بالکل پہلا درجہ ہے، پہلی جماعت کے لڑکے زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو سالکین اوپر کے مدارج طے کرتے ہیں، پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ہونٹ نہیں ہلانے پڑتے، ہونٹ ہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، دل ہی دل میں اپنے رب کے ساتھ مناجات اور سرگوشی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ میرے حضرت کے شیخ حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مولانا صاحب نے فرمایا، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ جن کو مرشد عالم کا خطاب دیا گیا تھا، چکوال شریف میں ہوتے تھے، ان کے بارے میں ایک مولانا